یہ سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے میلاد کے موضوع پر، حضور کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ 63۔ 63 سال عمر تھی نا سرکار کی، 63 مرتبہ میلاد کا مہینہ آیا ربیع الاول کا۔ کیا یہ میلاد کرنا حضور سے ثابت ہے؟ حضور نے میلاد کیا، ابو بکر نے میلاد کیا، عمر نے میلاد کیا، عثمان نے میلاد منایا، علی نے میلاد منایا، زبیر، طلحہ، سعد، سعید، عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد منایا۔ 63 مرتبہ زندگی میں آیا سرکار کی، پھر صحابہ کی زندگی میں آیا، کسی نے میلاد نہیں منایا، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ تم کیا صحابہ سے بڑھ کر عاشق ہو؟ جب کسی نے میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ تو میلاد منانا یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ میلاد نہیں منانا چاہیے جب کسی صحابی نے نہیں منایا۔ قرون ثلاثہ میں یہ میلاد نہیں تھا، یہ جلوس نہیں تھے، یہ لائٹیں نہیں تھیں، یہ جھنڈے نہیں تھے، یہ تم نبی کو خوش کر رہے ہو، نبی سے ناراض ہوں گے، یہ بدعت ہے۔ لہذا میلاد منانا بدعت ہے۔ یہ لائٹیں لگانا، تو یہ چراغاں کرنا، تو جھنڈے لگانا، تو نبی کے نام کے جھنڈے لے کے نکل جانا، جلوس نکالنا، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ محبت اور بدعت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو، وہ بدعت وہ ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ جب کسی صحابی نے نہیں منایا تو تم نے کیوں منایا؟ تو تم بدعتی ٹھہرے۔ لہذا بدعت چھوڑ دو اے لوگو، اسلام کی طرف لوٹ آؤ، صحابہ کی زندگی پر عمل کرو، حضور کی سیرت پر عمل کرو، بدعتیں چھوڑ دو۔ یہ بدعتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ شیطان کے حواری ہیں جو میلاد منا رہے ہیں۔ یہ کھل کے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھائے گا اعتراض۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ایٹم بم، اب بندہ سننے والا بولے بابا صحیح بول رہا ہے، یہ تو سب بدعت ہے بھائی، یہ تو سب بدعت ہیں، خرافات ہیں۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جب صحابہ نے نہیں کیا؟ اتنے کھل کے میں نے اعتراض سمجھایا آپ کو، اس سے کھل کر میں جواب سمجھاتا ہوں، لیکن سمجھنا ہوگا۔ میلاد پہلے یہ سمجھیں میلاد کہتے کسے؟ پہلے آپ اس مولوی صاحب سے پوچھیں، اتنی بڑی تقریر جھاڑ دی تم نے، پہلے بتاؤ میلاد کہتے کسے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد ہے کیا؟ اور قرآن و حدیث سے ثابت کرو میلاد۔ قرآن و حدیث میں ہمیں میلاد دکھاؤ۔ میلاد کہیں سے بھی ثابت نہیں، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ چلو بھائی، پوری امت کو مشرک کر دیا، پوری امت کو بدعتی کر دیا۔ تو اب ان سے آپ پوچھیں کہ یہ میلاد ہے کیا؟ اب یہ توجہ سے سننا ہے اس کا جواب، کیونکہ جب اس نے اتنا گھمایا سوال میں آپ کو، آپ گھوم گئے، تو جواب بھی تو سنو نا۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوال سن کے گھوم جاتے ہیں، بس جواب بھی تو سنیں، جواب بھی سنا کریں۔ پہلے پوچھیں اس سے، تقریر کرنے والے سے، کہ یہ میلاد کہتے کسے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے واو لام دال، ولد۔ میلاد، مولود، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ میلاد، مولود، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، میلاد اور مولود۔ ان دونوں کا لغوی معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدائش کا دن، یا وہ مجلس یا وہ محفل جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان کیا جائے، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ پیدائش کا دن، ولادت کا دن، یا وہ مجلس کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بیان کیا جائے، حضور کی ولادت کے حوال کو بیان کیا جائے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اس کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میلاد۔ تو کیا پیدائش کا دن بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ ہر نبی نے سرکار کے آنے کی خبر دی ہے، ہر نبی نے اپنی امتیوں کو جمع کیا، اور وہ بتاتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ آپ قرآن اٹھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع فرمایا 28ویں پارے میں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں اس نبی کی، اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد و محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔